بلی کی خطرناک آوازیں رات کے سناٹے میں بہت خوفناک لگ رہی تھیں۔ محسن آرام سے سو رہا تھا۔ یہ آوازیں اتنی ڈراؤنی تھیں کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے خود سے کہا، کس قدر خوفناک آوازیں ہیں، چل کر دیکھنا چاہیے کہ یہ کون سی بلی ہے جو ایسی آوازیں نکال رہی ہے۔ اسی تجسس نے اسے اٹھ کر دیکھنے پہ مجبور کر دیا۔ وہ بستر سے اتر کر اس طرف چل پڑا جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ گھر کے اس حصے کی طرف اندھیرا تھا۔ یکایک اس کی نظر ایک کالی بلی پر پڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بلی 1 سے 3 بلیوں میں تبدیل ہو گئی۔ یہ دیکھ کر تو محسن بہت حیران ہوا۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا، مگر وہ وہاں سے بھاگا نہیں بلکہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کیا بلا ہے۔ وہ وہیں کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا۔ پھر ایک دم وہ بلی جو کبھی 3 بلیوں میں تبدیل ہو گئی تھی غائب ہو گئی۔ اب اس کی جگہ فرش سے 6 بلیاں نکل آئی تھیں جو فوراً غائب ہو گئیں۔ پھر مزید بلیاں فرش سے نکل آئیں جو پھر فرش میں ہی غائب ہو گئیں۔ یہ منظر کسی بھی شخص کو ڈرانے کے لیے کافی تھا، مگر محسن ایک بہادر لڑکا تھا۔ وہ ڈراؤنی فلمیں بہت شوق سے دیکھا کرتا تھا۔ اس کے امی بابا اسے کئی بار سمجھا چکے تھے کہ بیٹا یہ فلمیں نہ دیکھا کرو، یہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں تو انسان کو پھر ہر جگہ وہی چیزیں نظر آتی ہیں۔ رات بھی وہ ایک ڈراؤنی فلم دیکھ کر ہی سویا تھا۔ اب اس کو امی بابا کی بات یاد آ رہی تھی۔ اتنے میں ساتھ والے کمرے سے کچھ آوازیں آنے لگیں۔ محسن اس کمرے میں گیا تو وہاں بھی تھوڑا اندھیرا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہاں فرش سے کئی ہاتھ نکل آئے تھے جو بہت ڈراؤنے لگ رہے تھے۔ وہ ہاتھ نکل کر لہرا رہے تھے جیسے محسن کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ یکایک وہ ہاتھ فرش سے غائب ہو کر سامنے دیوار سے ظاہر ہو گئے۔ ان کی لمبائی بھی بڑھ گئی تھی اور وہ محسن کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ منظر بھی محسن کے لیے خاصا ڈرا دینے والا تھا، مگر محسن اس منظر سے حیران تو ضرور ہوا، مگر ابھی بھی ایسا ڈر یا خوف اس کے دل میں پیدا نہیں ہوا جو اسے ڈر کر بھاگنے پر مجبور کر دے۔ وہ مزید دیکھنا چاہتا تھا کہ آگے اس کے لیے اور ایسا کیا ہے جس سے وہ حیران ہو یا ڈر کر بھاگ جائے۔ فرش اور دیوار سے نکلتے ہاتھ اب غائب ہو چکے تھے۔ برابر کے کمرے سے اسی وقت کچھ آوازیں آنے لگیں۔ محسن اب اس طرف چل پڑا جہاں اسے ایک کالی بلی نظر آئی جو محسن کو گھور رہی تھی۔ محسن بھی تجسس سے مجبور ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ کمرے میں ایک تو اندھیرا، اوپر سے کھڑکی سے جھانکتی ایک خوفناک بلی جو محسن کو ہی گھور رہی ہو۔ محسن کے لیے ڈراؤنا منظر تھا، مگر وہ اپنی بہادر طبیعت کی وجہ سے اسے دیکھتا رہا۔ غور سے دیکھنے پر محسن کو ایک اور حیرت ناک چیز یہ نظر آئی کہ وہ بلی اپنے ناخن تیز کر رہی تھی جیسے حملے کی تیاری کر رہی ہو، اور حملے سے پہلے اپنے ناخن تیز کرنا چاہتی ہو تاکہ اس کے شکار کے بچنے کے امکانات کم سے کم ہو جائیں۔ یہ منظر بھی محسن کو حیران تو کر رہا تھا، مگر پھر بھی ڈرا نہ سکا۔ پھر وہ بلی غائب ہو گئی۔ بلی کے غائب ہوتے ہی برابر والے کمرے سے محسن کو کچھ آوازیں سنائی دیں جیسے وہاں کوئی موجود ہو۔ وہ نظر نہ آنے والی مخلوق جو بھی تھی محسن کو ہر حال میں ڈرا کر بھگانا چاہتی تھی، مگر محسن کے نہ ڈرنے کی وجہ سے ایک کے بعد ایک شکل میں آ رہی تھی۔ اب یہاں سے آوازیں آنا اس بات کا ثبوت تھا۔ وہ مخلوق چاہتی تھی کہ محسن قریب آ کر دیکھے کہ اس کے ڈرانے کے لیے اس نے اب کیا شکل اختیار کی ہے۔ محسن آہستہ آہستہ اس حصے کی جانب بڑھا۔ محسن کے وہاں پہنچتے ہی محسن نے دیکھا کہ اس حصے میں ایک چادر ہے اور چادر کے اندر کوئی ہے۔ ایک دم وہ چادر اوپر اٹھنا شروع ہوئی جیسے کہ چادر میں موجود شخص کھڑا ہو رہا ہے۔ چادر اوپر اٹھتی گئی جیسے کہ وہ شخص مکمل کھڑا ہو گیا ہو۔ پھر ایک دم چادر نیچے گر گئی اور اس چادر میں کوئی نہیں تھا۔ اب محسن نے ہلکا سا خوف محسوس کیا۔ وہ بھی چادر کو دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک اور چادر میں موجود مخلوق نے ادھر سے ادھر اڑنا شروع کر دیا۔ وہ ایک کھڑکی سے آتی اور دوسری سے نکل جاتی۔ اب محسن کا خوف تھوڑا اور بڑھ گیا تھا۔ ابھی وہ چادر کو ہی دیکھ رہا تھا کہ وہ غائب ہو گئی۔ اس چادر کے غائب ہوتے ہی محسن کو ایک اور کمرے سے کچھ خوفناک آوازیں آنی شروع ہو گئیں۔
محسن اس جانب گیا تو ایک خوفناک مخلوق لمبے بال چہرے پر گرائے اسے دیکھنے لگی۔ محسن پہلے ہی کچھ ڈرا ہوا تھا، یہ منظر اسے اور ڈرا رہا تھا۔ یکایک وہ مخلوق غائب ہو گئی۔ اب اس کی جگہ ایک اور اس سے زیادہ خوفناک لال آنکھوں اور کالے بالوں سے بھری مخلوق خوفناک آوازیں نکالتی ظاہر ہوئی۔ محسن کے لیے یہ منظر کافی بھیانک تھا۔ وہ پہلے سے ہی ڈرا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہیں بے ہوش ہو گیا۔ ایک دم اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ ایک خواب دیکھ رہا تھا اور یہ سب ڈراؤنی فلم دیکھ کر سونے کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ امی بابا ٹھیک کہتے تھے، آئندہ ڈراؤنی فلم دیکھنے سے محسن نے توبہ کر لی۔ دیکھا بچوں، ہمارے والدین ہمیشہ ہمارے فائدے کی بات کرتے ہیں۔ ان کی ہر نصیحت میں ہمارے لیے بچت اور فائدہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ ہمارے والدین کی بات ماننی چاہیے۔ اگر آپ اس طرح کی اور مزیدار کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔